نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوستر بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے بار بار سجدہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے اندر اپنی زبان کو گھس گھس کر ختم فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو وہ نبی عطا فرمایا میرے محترم عزیزوں، جو اپنی امت پر بے پناہ شفیق تھا، جو اپنی امت سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا، جو اپنی امت کے فرمایا درد اور غم کے اندر ہمیشہ گلتا رہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے محترم عزیزوں نبوت ملنے کے بعد ہمیشہ یہی غم اور فکر رہتا تھا کہ کس طرح میرا ایک ایک امتی جو ہے وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. اس لیے میرے محترم عزیزوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر جنت اور جہنم دونوں کو دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے عذابات کو، وہاں کی آگ کو اور وہاں کی سختیوں کو دیکھا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت کمزور بنایا ہے اور یہ انسان جہنم کے عذابات کو برداشت نہیں کر سکے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم رہتا تھا کہ میرا کس طرح ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، اتنا غم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ آیا تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے، یعنی تمہاری طرح ایک انسان، عزیز علیہ ما عنتم، اس کو بڑا فرمایا بھاری لگتا ہے تم پر جو تکلیف پہنچتی ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ حریص ہے تمہاری بھلائی پر، ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. ایسا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تسلی دی کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. ارے میرے محبوب، کیا اس غم میں اپنے آپ کو پچھتا پچھتا کر تو ختم کر دے گا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی کہ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِن لَّمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ اپنی جان کو ختم کر دے گا اس معاملے میں. فرمایا کہ تیری بات تیری امت مانتی نہیں اور ایمان نہیں لے کر آتے. اور تسلی دی بڑے پیار سے کہ فذکر انما انت مذکر، اور میرے محبوب تو سمجھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے سمجھانے کے لیے بھیجا ہے. لست علیہم بمسیطر، اور تو کوئی داروغہ اور پولیس والا نہیں ہے کہ زبردستی ان کے دلوں کے اندر تو ایمان کو اتارے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور تسلی دی وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، میرے محبوب تو سمجھاتا چلا جا، تو تیرا رب تجھے وہی اتارتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر تسلی دی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ارے میرے محبوب، اس کو ہدایت نہیں ملے گی جس سے تو چاہے گا، ہدایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے گا جس سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا. میرے محترم عزیزوں، ایسا غم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اوصاف بیان فرماتے تو کیا کہتے الفاظوں کے اندر کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر ومتواصل الاحزان وليس فيه راحة. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ فکر میں رہا کرتے تھے، غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا تھا. اور فرماتے ہیں کہ جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داری اللہ کے رسول کے کندھوں پر ڈالی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نرم گدا استعمال نہیں فرمایا، کبھی نرم تکیہ استعمال نہیں فرمایا. راحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم ہو چکی تھی. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریصا علی ہدایت الناس اجمعین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ لالچی تھے اس بات کے کہ دنیا کا ایک ایک انسان ہدایت والی زندگی
گزارنے والا بن جائے۔ ایسا اس امت کا غم تھا میرے محترم عزیزوں کہ کسی کافر کا جنازہ اللہ کے رسول کے سامنے سے جاتا تو اللہ کے رسول کی آنکھوں کے اندر فرمایا کہ بے اختیار آنسو روا ہو جاتے۔ صحابہ اکرام فرماتے یا رسول اللہ یہ تو کافر ہے، آپ پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ کے رسول فرماتے آج میرا ایک امتی جہنم کی بھٹیوں کا ایندھن بن چکا ہے۔ ایسا غم تھا میرے محترم عزیزوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گناہگار امت کا۔ میرے محترم عزیزوں امی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات جب امت کی بخشش کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے روتے تھے تو اللہ کے رسول کے سینے سے ایسی آواز آیا کرتی تھی جیسے کہ ہنڈیا کے جوش کی آواز ہوا کرتی ہے۔ میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، بے شمار واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت سے کتنی محبت فرمائی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، میری باری تھی، اللہ کے رسول کو مجھ سے بے پناہ محبت تھی لیکن مجھ سے کلام بھی نہیں کیا اور آتے ہی نماز کے اندر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول کے چہرے سے اداسی ٹپک رہی تھی، میری بھی نیند حرام ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے نماز شروع کی اور پڑھتے 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 جب قرآن کی اس آیت پر پہنچے ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تجھے کون پوچھنے والا ہے، وان تغفر لهم اور اگر تو معاف کر دے مغفرت کر دے فانك انت العزیز الحکیم، تو زبردست حکمت والا ہے۔ یہ وہ آیت ہے میرے محترم عزیزوں جو روز قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے لیے پڑھیں گے اور اللہ سے مغفرت طلب کریں گے۔ لیکن میں قربان جاؤں میرے محترم عزیزوں کہ میرے نبی کا غم تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ تھا، میرے نبی کو اپنی امت سے محبت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ تھی۔ وہ قیامت کے دن یہ دعا مانگیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں کتنی راتیں اس دعا کو مانگتے مانگتے اللہ تعالیٰ سے گزار دی۔ اس لیے فرمایا کہ طبرانی کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات کے میدان کے اندر گئے، ایسی جگہ میرے محترم عزیزوں کہ جہاں ہر آدمی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، عرفات کے میدان کے اندر جب حاجی ہوتا ہے، ہم خود عرفات میں تھے تو اتنے ساتھیوں کے مسجد کے مقتدیوں کے فون آتے تھے کہ مولوی صاحب آج بڑا مبارک دن ہے، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ہر آدمی بے چین اور بے قرار کہ وہاں کسی کی زبان سے ہمارے لیے کوئی الفاظ نکل جائے۔ قبولیت میں کوئی شک نہیں، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ حاجی احرام کی حالت کے اندر اللہ کو پسند بکھرے ہوئے بال، جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہی حال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ سخت دھوپ تھی عرفات کے میدان کے اندر۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اے اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے، اے اللہ میری امت کے مظلوم کو بھی معاف کر دے۔ مانگتے 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 سورج غروب ہونے کو آیا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے رسول کو فرمایا بس کیجئے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور آپ کی امت کے مظلوم کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں تشریف لے گئے، سارے دن کی تھکاوٹ تھی، جا کر آرام نہیں فرمایا، پھر فرمایا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور دعاؤں میں شروع ہو گئے کہ اے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے میری امت کے مظلوم کو معاف کیا، اے اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ ظالم جو مظلوم پر ظلم کرے تو مظلوم کو اس ظلم کے بدلے میں جنت دے دے اور تو میری امت کے ظالم کو بھی معاف کرنے کا فیصلہ کر دے۔ مانگتے مانگتے جب صبح صادق قریب ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے ظالم، آپ کی امت کے مظلوم کو تو معاف کر ہی دیا، اور وہ ظالم جو اپنے ظلم سے توبہ کر لے اور پھر ظلم کی طرف قدم نہ اٹھائے، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے اس ظالم کو بھی معاف کر دے گا۔ دونوں شیخین فرماتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کہ جب ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول روتے روتے ایک دم مسکرانے لگے، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ہماری جان آپ پر قربان، ابھی تو آپ رو رہے تھے ابھی مسکرانے لگے، کہا فرمایا کیوں نہ مسکراؤں، آج اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میری امت کا جو ظالم توبہ کرے گا ظلم سے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو شیطان اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا، میں اس ملعون کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، کیا مانگ نہیں سکتے تھے؟ ارے حجۃ الوداع کے موقع سے پہلے ہی اللہ نے بتا دیا کہ تیرے حسین کو تیری امت کے لوگ شہید کر دیں گے، پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا جائے گا، اور فرمایا وہ دن بھی اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ہم نے فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایسی محبت تھی بیٹی اور باپ کے درمیان کہ دروازہ کھٹکھٹائی پہچان لیا، کہا ابا جان آپ، کہاں بیٹی کا ساتھ کون ہے، کہا میرے ساتھ عبداللہ ہے، کہا ابا
ابا جان اسے باہر ہی روکیے، اس لیے کہ آج آپ کی بیٹی کو اتنا بھی کپڑا میسر نہیں کہ وہ اپنا سر ڈھانپ سکے یا پردہ کر سکے۔ جب اندر آئے اور آ کر تسلیاں دی تو فرمایا سینے سے لگ کر فرمایا، وہ فرمایا لخت جگر رونے لگی کہ ابا جان پہلے تو صرف بھوک کا معاملہ تھا کہ کئی مہینوں کے فاقے رہتے تھے، اب ابا جان بیماری نے بھی گھر میں ڈیرا ڈال دیا، حسنین بیمار ہیں لیکن آپ کی بیٹی کے پاس دوائی اور علاج کے لیے کوئی پیسہ میسر نہیں ہے۔ وہ دن تھا میرے محترم عزیزوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام خاص ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کھجور بڑی میلی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ کیا تو نہیں کھائے گا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے حاجت نہیں، مجھے بھوک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ مجھے تو بھوک ہے، اس لیے کہ ہذہ صبح رابعۃ ما ذقت شیئا، یہ چوتھی صبح ہے کہ میرے پیٹ کے اندر کوئی ایک دانہ بھی نہیں گیا ہے۔ ایسی زندگی میرے محترم عزیزو اللہ کے رسول گزار چکے تھے، لیکن جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے تھے تو میرے اور آپ جیسے بے وفاؤں کے لیے مانگا جاتا تھا، میرے اور آپ جیسے گناہگاروں کے لیے مانگا جاتا تھا، میری اور آپ کی بہن بیٹیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھائی مانگی تھی۔ اور اللہ کے رسول کی بیٹی آتی کہ ابا جان گھر کے اندر کوئی غلام بھیج دیجئے، کام کرتے کرتے میرے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے صرف تو نہیں میری لخت جگر، میرے سامنے تو امت کی کروڑوں اربوں لخت جگریں ہیں۔ کہا فرمایا تیرے باپ کے پاس کوئی غلام نہیں، حالانکہ یہی اللہ کے رسول تھے میرے محترم عزیزوں۔ کوئی صحابی حاجت کے لیے آتا عثمان بن عفان کے پاس بھیج دیتے، جاؤ ہمارا نام لو تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن جب اپنی بیٹی فرمایا مانگنے آتی تو اللہ کے رسول فرماتے کہ اور تو کچھ نہیں، اگر تیرا جسم کام کر کے تھک جاتا ہے تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لے، اللہ تعالی ساری تکلیفیں بھی دور کرے گا اور روزی میں بھی برکت پیدا فرما دے گا۔ میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، ایسی محبت ہی سمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی عائشہ فرماتی ہیں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں لیٹے تھے، جب رات کے کچھ پہر گزرنے کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے اللہ کے رسول کو کمرے میں نہ پایا، میں بے چین بے قرار ہو کر باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول جنت البقیع میں نماز میں کھڑے ہیں۔ میں قریب جا کر سننے لگی کہ روزانہ نماز حجرہ مبارک میں ہوتی تھی، آج جنت البقیع میں کیا مانگا جا رہا؟ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول قیام میں قرآن نہیں پڑھ رہے بلکہ فرما رہے یا ربی امتی، اے اللہ میری امت پہ رحم فرما، یا ربی امتی، اے اللہ میری امت پہ رحم فرما، یا ربی امتی، اے اللہ میری امت پہ رحم فرما۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے سوال کیا کہ این القرآن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیام میں قرآن کہاں ہے؟ هل نسیت لاجل هذه الامه، آپ امت کی محبت اور غم اور درد کے اندر قرآن بھی بھول گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ارے یہ میری امت کا جو میرے ساتھ تعلق ہے تو اس پر تعجب کرتی ہے، اتعجبین یا عائشہ اقول ما دمت فی حیاتی یا رب امتی، جب تک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حیات دی ہے اس وقت تک میں اپنی امت کے لیے یوں ہی مانگتا چلا جاؤں گا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں میرے محترم عزیزوں کہ جن کو اگر آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے تو صبح کا سورج طلوع ہو سکتا ہے، یہ پھر غروب ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم جیسے بے وفاؤں کے ساتھ محبت تھی میرے محترم عزیزوں، اس محبت کی داستانیں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اللہ کے رسول کی محبت تھی، اب میں اور آپ اپنی محبت کو دیکھیں کہ ہم نے بدلے میں ان کو کیا دیا ہے۔ آج میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، جن سنتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھکے کھا کھا کر ہم تک پہنچایا، آج انہی سنتوں کو میں اور آپ اپنے ہی گھرانوں میں سے دھکے دے دے کر باہر نکال دیتے ہیں، کہیں خوشیوں کے اندر، شادیوں کے اندر، منگنیوں کے اندر، کہیں غموں کے اندر۔ میرے محترم عزیزوں ہر ایک کا خیال رکھا، میرے محترم عزیزوں جھاڑو دینے والے بھنگی کا بھی خیال رکھا، ارے مسلمان تو نے نہ یاد رکھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ یاد رکھا۔ وہ ایک تیری ہی بیٹی تو فرمایا کہ بدا نہیں ہو رہی، ایک تیری ہی بیٹی کا تو نکاح نہیں ہوا جو اتنی نافرمانیوں کے ساتھ اسے اپنے گھر سے رخصت کرنے لگا، اور رخصت تو وہی بھی ہوئی تھی کہ جسے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایسی سادگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے اپنی بچی کو رخصت کیا کہ اس امت کا کوئی امیر ہو یا غریب، کوئی فرمایا اسیر ہو یا وزیر، اس امت کا کوئی فقیر ہو یا وزیر، ہر ایک کے لیے اپنی بچی کو اپنے گھر سے رخصت کرنا انتہائی درجہ آسان کر دیا۔
چاہتے تو میرے محترم عزیزوں آسمان کے فرشتوں کو باراتی بنا لیا جاتا، چاہتے تو میرے محترم عزیزوں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا کہ فرمایا کہ انزل علینا مائدۃ من السماء، تو آسمان سے دسترخوان اتار، اللہ نے اتار دیا میرے محترم عزیزوں۔ میرا نبی اگر اپنی بیٹی کی فرمایا کہ رخصتی کے اوپر آسمان سے فرمایا اللہ سے رزق مانگتا، من و سلوہ مانگ دیتا، اللہ تعالیٰ اتار دیتا، لیکن میرے محبوب نے یہ سوچا کہ ایک فاطمہ بنت محمد ہی کو رخصت نہیں ہونا، اس کے بعد اس امت کی کروڑوں فاطمائیں رخصت ہوں گی۔ اگر آج تجھے تیرے باپ نے کسی ایسے عمل کے ساتھ رخصت کیا تو ایسا نہ ہو کہ آنے والے غریب کی بیٹی اپنے گھر سے رخصت ہوتے ہوئے شرمانے لگے۔ اور میرے محترم عزیزو آج ہم نے کیا کیا؟ اپنے محبوب کی پیاری فرمایا کہ اس سنت کو جو ہمارے چہروں پر داڑھی کے نام پر ہے اس کو کھرچا اور اس کو فرمایا کہ گٹروں اور نالیوں کی زینت بنا دی۔ خدا کی قسم دو آدمیوں کو دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، میرا بڑا دل جلتا ہے۔ ایک اس بوڑھے کو جو بڑھاپے کی حالت کے اندر اپنے چہرے سے سنت رسول اتارتا ہے، چہروں پر جھڑیاں پڑ گئی، اور تو کیوں بھولتا ہے اس بات کو کہ اگر میرا محبوب یہ نہ کہتا کہ جس کے سر پہ سفید بال ہیں اس کی عزت کرنا ایسا ہے جیسا اللہ کی عزت کرنا، تو دنیا میں تیرا مذاق اڑایا جاتا، دنیا کے اندر تجھے دھتکار دیا جاتا۔ میرے نبی کے دو الفاظوں نے تجھے عزت دلا دی، ہر نوجوان تیری عزت کر رہا۔ ارے میرے بھائی آج اس بات کو بھول کر وہ بوڑھے اپنی جھڑیوں کو کھینچ کھینچ کر داڑھی نکالتے ہیں، اور اس نوجوان پہ بڑا دل دکھتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے جوان اگر تو اپنی جوانی کو اللہ کے نام پر لگا دے، تو جوانی میں مسجد سے اپنے آپ کو الحاق کر دے، ملحق کر دے، ملا دے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ جب یہ دونوں ہی اپنی فرمایا عمر کو ضائع کرتے ہیں اور برباد کرتے ہیں تو ایسے وقت میں اس دل کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں یاد رکھیے گا، کوئی تھوڑا سا احسان کرے تو بدلے کے اندر وفائیں دے دی جاتی ہیں۔ کوئی تھوڑی سی محبت سے بات کرے تو آدمی اس کی کڑوی بات کو بھی برداشت کر جاتا ہے کہ یار اس کی اچھائیاں بھی میرے ساتھ بہت زیادہ ہیں۔ اور میرے محترم عزیزوں جس کی ساری ہی زندگی میرے اور آپ کے غم کے اندر گزر گئی، جس کے فرمائے شب و روز ہی میرے اور آپ کے لیے مانگتے ہوئے گزر گئے، اس نبی کا کیا مجھ پر اور آپ پر کوئی بھی حق نہیں بنتا؟ اس نبی کے کیا مجھ پر اور آپ پر کوئی بھی احسان نہیں بنتا؟ ہر جمعرات اور پیر کی شب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا قبر اطہر کے اوپر فرمایا اس امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ کل فرمایا شب جمعہ تھا، جمعرات کی رات تھی، تو کیا پیش کروایا ہم نے میرے محترم عزیزوں؟ ہم خود فیصلہ کر دیں کیا گیا ہوگا میرا اور آپ کا رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا قبر اطہر کے اندر۔ اور فرماتے ہیں علماء کرام کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ جو ہے اللہ کے رسول کے سامنے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اس امت کے فرمایا گناہوں کی پاداش میں یہ جہنم میں جائیں گے، تو اللہ کے رسول کی روح فرمایا وہاں بھی تڑپنا شروع ہو جاتی ہے۔ نہ ہم نے زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آج فرمایا کہ چاہت صرف اور صرف اتنی ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کو تبدیل کر کے ہم غلام مصطفیٰ بننے والے بن جائیں، اور بنو تو صحیح غلام مصطفیٰ میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عزت عطا کرے گا، وہ مقام عطا کرے گا۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک نبی کی زندگی کو اپنانے والا ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے، ایک نبی کی زندگی کو اپنانے والے کی عزت کے اندر کمی آ جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب میں ایمان لایا اور غلام تھا تو جس کا غلام تھا وہ میرے چہرے پر اپنا چپل اور پیر رکھ کے میرے چہرے کو یوں ملا کرتا تھا، اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے میرے محترم عزیزوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بلال کو سرخ اونٹنی پر سوار کر کے فرمائیں گے کہ بلال آج تم اذان دو گے اور پوری کی پوری دنیا تمہاری اذان کو سننے والی بنے گی۔ تاریخ میں کہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا بھی نام نہیں ملتا، باپ کا نام کیا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نہیں جانتا۔ میں نے علماء سے بھی سنا ہے کہ ہمارے علم میں نہیں، کسی کے علم میں ہو تو آ کر بتا دے، اس کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ایسا بے نام آدمی میرے محترم عزیزوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام کیا عطا فرمایا، فرمایا تیرا یہ مقام ہے کہ قیامت کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اونٹنی پر سوار ہوں گے جنت میں جانے کے لیے، تو اس کی لگام ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کو نہیں، اور فرمایا اس کی لگام حسنین کو نہیں، بلکہ اس کی لگام جو ہے فرمایا نبی کے غلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اندر دی جائے گی۔ میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، ایسی پاکیزہ زندگی ہے میرے نبی کی، کوئی کالا اپنائے تو اللہ کی نظر میں وہ محبوب، کوئی گورا اپنائے تو اللہ کی نظر میں وہ محبوب، کوئی امیر اپنائے تو اللہ کی نظر میں وہ محبوب، کوئی غریب اپنائے تو اللہ کی نظر کے اندر وہ بھی محبوب بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، آج فرمایا کہ سیرت النبی کے عنوان پر فرمایا کہ کوشش یہی ہے کہ آخری بیان ہے، میری آپ حضرات سے یہی گزارش ہے، یہی التماس ہے، اور میں نے اسی حساب نے اس بیان کی ترتیب بنائی تھی کہ آخر کے اندر آ کر میرے محترم عزیزوں نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کے غم کو، ان کی زندگی کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ تھوڑا سا احساس کیجئے میرے محترم عزیزوں، خدا را تھوڑی دیر کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑیے، ہم سب مل کر چھوڑتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے، صرف چند لمحوں کے لیے بات کر رہا ہوں، صرف بیان کے اختتام تک تھوڑی دیر کے لیے احساس کیجئے کہ ہم محمدی ہیں، اور اس بات کو سوچئے کہ میرے نبی نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ آئے گا۔ ارے میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہم سوچئے کہ آج ہم یہود و نصارہ کے اگر فرمایا مشابہت اختیار کر رہے ہیں تو قیامت کے دن فرمایا صحابہ اکرام کے پیچھے چل کے فرمایا کہ میدان حشر میں آئیں گے یا یہود و نصارہ کے پیچھے چل کے میدان حشر میں آئیں گے؟ ارے اس فقیر جیسی محبت ہو جائے، اس فقیر جیسی محبت ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ ایک دہلی کی جامع مسجد میں ایک فقیر بھیک مانگا کرتا تھا، اکثر یہ قصہ عرض کرتا ہوں میرا محترم عزیزوں، لیکن اس فرمایا غلام کی فرمایا بات یہ ایسی ہے کہ بار بار اس کی بات کرنے کا میرا دل کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دہلی کی جامع مسجد کے فرمایا دروازے پر ایک فقیر بھیک مانگا کرتا تھا۔ انگریزوں کا دور تھا، انگریز آتے تھے جاتے تھے، وہ بھی جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے مسجد میں سکون رکھا ہے، وہ بھی مسجد کی زیارت کر کے آتے تھے۔ ایک انگریز مسجد کی زیارت کرنے آیا، جب دروازے پر آنے لگا تو فقیر نے بھیک مانگی۔ انگریز نے کچھ دینے کے لیے جب اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کا پرس جو ہے وہ نیچے گر گیا۔ فقیر نے وہ پرس اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اب یہ انگریز جب گھر پہ گیا اور جا کر اپنی جیب کو ٹٹولا تو پرس نہیں تھا، یہ بڑا پریشان، افسوس کرنے لگا کہ یار بڑے قیمتی کاغذات تھے، کچھ پیسے تھے۔ اب فرمایا انگریز کی بیوی نے کہا کہ جی آپ کو دہلی کی جامع مسجد کیسی لگی؟ کہا بڑی خوبصورت مسجد ہے، بڑا سکون ملا۔ کہا اگلے جمعے ہم بھی چلیں گے۔ چنانچہ آئندہ جمعہ آیا تو انگریز اپنی بیوی کو لے کر دوبارہ دہلی کی جامع مسجد کے اندر آ گیا۔ جب یہ دونوں فرمایا میاں بیوی مسجد کو دیکھ کر باہر آنے لگے، پھر فرمایا اس فقیر نے بھیک مانگی۔ انگریز نے پھر پیسے دینے کے لیے جب بیت میں ہاتھ ڈالا تو فقیر نے اس انگریز کو پہچان لیا اور انگریز سے کھڑا ہو کر پوچھنے لگا کہ بھائی یہ آپ کا جو آپ پچھلی جمعے جو آئے تھے تو آپ کی کوئی چیز گر گئی تھی؟ انگریز نے کہا ہاں بھائی میرا پرس جو تھا وہ یہاں گر گیا تھا۔ اس فقیر نے وہ پرس نکال کر انگریز کے حوالے کر دیا۔ انگریز نے جب وہ پرس کھولا تو کاغذات بھی پورے تھے، پیسے بھی پورے تھے۔ انگریز بڑا حیران ہوا اور انگریز کہنے لگا کہ بھائی اس سے تو تیری بہت ساری ضروریات پوری ہو سکتی تھی اور تو نے ایک ہفتے سے اس پرس کو سنبھال کے رکھا، آخر بات کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کچھ نہیں، آپ کی چیز مل گئی، آپ جائیں۔ کہا نا سمجھ میں تو آئے بات کیا ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ جب تیرا پرس میرے ہاتھ کے اندر آیا میں نے کھول کے دیکھا تو میری ضرورت کے پیسے تو اس کے اندر بہت موجود تھے، لیکن پھر مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی کہ میں نے ایک مرتبہ کسی درس میں بیٹھ کر سنا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہر فرمایا امت کو فرمایا اس کے نبی اور امام کے ساتھ جو ہے میدان حشر میں بلائے گا۔ آپ فرمایا کہ ظاہر عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلیں گے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلوں گا اور میدان حشر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہوں۔ ایسے وقت میں اگر تو مجھے پہچان لے کہ یہ وہی ہے جس نے میرا پرس چرایا تھا اور تو اپنے نبی سے کہہ دے قیامت کے دن کہ یہ محمد کا جو امتی ہے یہ چور ہے، اور تیرا نبی میرے نبی سے شکایت کرے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا جو امتی ہے اس نے میرے امتی کا بٹوا چرایا، اور اس شکایت پر میرے نبی کو جو ندامت ہو وہ ندامت مجھ سے برداشت نہ ہوئی اور یہی سوچ کے میں نے تیرا پرس واپس کر دیا کہ فرمائے تیری چیز تجھے واپس ملے اور قیامت کے دن میرے نبی کو کوئی بھی ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور آج میرے محترم عزیزوں ہم سارے کے سارے یہودی فرمایا بن گیا، سر سے لے کر پاؤں تک ہم یہودیوں کے لباس کو پہننے کے لیے اپنانے کے لیے تیار بیٹھے، سر سے لے کر پاؤں تک میرے محترم عزیزوں ہمارا فرمایا کہ ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہے، اور پھر بھی کہ مر گئے تیرے عشق میں یا رسول اللہ، اور پھر بھی میرے محترم عزیزوں اپنی گاڑیوں کے پیچھے اللہ کے رسول کا نام لکھ کے اور اندر اونچی آوازوں میں ڈیکے بجا لی، اپنے فرمایا دکانوں کے اوپر فرما دیا کہ فرمایا کہ کبھی ہمارے گھر میں بھی ہو چراغاں یا رسول اللہ، اور گھر میں ٹی وی بند کر دے چراغاں ہی چراغاں اللہ کا رسول کر دے گا، اور گھر کے اندر سے بے پردگی ختم کر دے چراغاں ہی چراغاں ہو جائے گا۔ میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں گھر کے اندر بہن بیٹیوں نے پینٹیں چڑھائی ہوئی ہیں اور کبھی فرمایا کہ ہمارے گھر میں بھی ہو چراغاں یا رسول اللہ، ہماری نظریں نامحرموں کو بخشتی نہیں، اور کبھی ہمارے گھر میں بھی ہو چراغاں یا رسول اللہ، ہم نے حرام کھانا سود کھانا چھوڑا نہیں، اور کبھی ہمارے گھر میں بھی ہو چراغاں یا رسول اللہ، اور ہم نے میرے محترم عزیزوں غیروں کی زندگی کو طرز کو اپنایا، پرائز بانڈ ہمارے لیے حلال، سودی اسکیم ہمارے لیے حلال، انعامی رقم ہمارے لیے حلال، پرچی کا کام ہمارے لیے جائز، سود اور فرمایا حرام اور حلال میں کوئی تمیز نہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرمایا جو آدمی سود کھاتا ہے، سود لیتا ہے،
لیتا ہے، لکھتا ہے، گواہ بنتا ہے، چاروں کے خلاف فرمایا اعلان جنگ ہے۔ اور پھر بھی میرے محترم عزیزو اعمال سارے نبی کی زندگی کے خلاف اور آمد کا اشتیاق رہے، اور نبی تو اس کے گھر میں چراغا کرنے گیا عثمان بن عفان کے گھر کے اندر کہ جس کے در کے اوپر جب کوئی نبی کی طرف سے مانگنے والا آیا کرتا تھا تو وہ اپنی بیوی کی ضرورت سے زیادہ اسے دے دیا کرتا تھا۔ میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں اور برکتیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت چاہیے، قیامت کے دن میرے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی چاہیے، ایک اصول، ایک قانون، ایک ضابطہ ہے، تبدیل نہیں ہو سکتا، تبدیل نہیں ہو سکتا، تبدیل نہیں ہو سکتا، وہ یہی کہ سراپا محمدی بننا پڑے گا۔ وہی شعر دہراتا ہوں جو کل دہرایا تھا کہ وہی کہلائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا قال قال مصطفیٰ، جس کا حال حال مصطفیٰ۔ حال میرے محترم عزیزوں غیروں والا، حال غیروں والا، اور ہم تو شیدائے نبی ہیں۔ یہ میرے محترم عزیزوں شیدائی صرف اور صرف دنیا تک تو کام آئے گی، قبر میں اترتے ہی داڑھی منڈے کے ساتھ سب سے پہلا کام یہ کیا جائے گا کہ قبلے کی طرف سے منہ موڑ کے دوسری طرف کیا جائے گا۔ روزہ رسول پہ جاتے ہی داڑھی منڈے کے ساتھ پہلا کام یہ کیا جائے گا کہ سلام کا جواب اللہ کے نبی کے دربار سے نہیں آئے گا۔ یہ ایسی اٹل حقیقت ہے، اس لیے کہ 1,24,000 صحابہ کرام میں کوئی داڑھی منڈا نہیں تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی میں سے کوئی داڑھی منڈا نہیں تھا۔ جو آدمی فرمائے اس بات کا منکر ہے، انکار کرتا ہے۔ داڑھی قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ایک مجھ داڑھی کہاں سے ثابت ہے؟ اور ہم تو میرے محترم عزیزو سمجھانے والے ہیں۔ ایک جج نے کسی پر فرمایا کہ چوری کے الزام کے اندر ہاتھ کاٹنے کی سزا لگا دی۔ اب پوچھا کہ بھائی تجھے کیا اختیار ہے کہ اس کی سزا یہی ہے، تھوڑی ہلکی کر دیتا؟ تو جج نے کہا کہ بھائی یہ جو سزا ہے یہ تو پارلیمنٹ میں سے پاس ہوئی ہے، جا کر ان سے بات کر۔ اسی طرح ہمارا کام تو سمجھانا ہے، احکامات کو سنانا ہے، ماننا نہ ماننا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج جو غیروں کی زندگی کو اپنا رہے ہیں ان کو بھی مرنا ہے، جو نبی کی زندگی کو اپنا رہے ہیں ان کو بھی مرنا ہے، اور مرتے ہی میرے محترم عزیزو ساری کی ساری فرمایا کہ ہیکڑی باہر آ جائے گی۔ اس لیے فرمایا حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل اعمال کے اندر لکھتے ہیں کہ فرمایا کہ فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار، کہ فرمایا جب یہ دنیا کا گرد و غبار ہٹ جائے گا نا اور تجھے موت آئے گی اور اس کے بعد اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا تو پتہ لگ جائے گا کہ تو گھڑے پر سوار تھا یا گھوڑے پر سوار تھا۔ اس لیے میرے محترم عزیزو تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا، میں ہاتھ جوڑ کے معذرت کرتا ہوں۔ اسیرۃ النبی کے عنوان پر میری آخری بات تھی، میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے توبہ کیجیے۔ یہ مہینہ دلوں کی نرمی کا مہینہ ہے، قلوب کی نرمی کا مہینہ، اور خدا کے لیے اس مہینے کے اندر تو داڑھی نہیں کٹائیے، اللہ کے لیے اس مہینے کے اندر تو قائم ہے، کوشش تو کیجیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، کوشش تو کیجیے میرے بھائی، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے، شاید آپ کے لیے داڑھی رکھنا آسان ہو جائے۔ ایک طرف بیوی نے منع کیا مت رکھ، ماں نے منع کیا مت رکھ، ایک طرف میرا نبی کہتا ہے کہ رکھنی پڑے گی۔ اب فیصلہ مسلمان کے ہاتھ کے اندر ہے، یہ کس کی مان کر چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے سب مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔